ایک رات کی شادی آخری قسط۔ میں نے شرعی قوانین و ضوابط کا گہرا مطالعہ نہیں کیا، اس لیے شریعت کی اصطلاحوں کی میں بات نہیں کر سکتا۔ چند ایک موٹے موٹے اور روزمرہ کے استعمال کے شرعی قانون جانتا ہوں۔ حلالہ ایک شرعی طریقہ کار ہے، شہروں میں اس سے کم ہی لوگ واقف ہیں، دیہات میں اس سے ہر کوئی آگاہ ہے۔ اس کا استعمال اس وقت ہوتا ہے جب کوئی آدمی اپنی بیوی کو طلاق دے دے، لیکن اسے اپنی غلطی کا احساس ہو جائے اور وہ اسی عورت کو بیوی بنانا چاہے۔ اس کا شرعی طریقہ یہ ہے کہ اس عورت کا نکاح کسی اور آدمی کے ساتھ پڑھا جائے اور یہ عورت صرف ایک رات کے لیے اس کی بیوی رہے گی۔ اگلی صبح یہ آدمی اسے طلاق دے دے گا اور اس کا خاوند اس کے ساتھ نکاح پڑھا لے گا۔ اسے حلالہ کرانا کہتے ہیں۔ دیہات میں اکثر یوں ہوتا ہے کہ کوئی خاوند غصے میں آ کر اپنی بیوی کو 1 2 3 طلاق کہہ دیتا ہے، لیکن خواجہ اللہ بخش کی طرح اسے غصہ اترتے ہی پچھتاوا ہوتا ہے، مگر شریعت کی روح سے بیوی اس پر حرام ہو چکی ہوتی ہے، لہٰذا حلالہ ضروری ہوتا ہے۔ دیہات میں پیشہ ور حلالہ کرنے والے بھی مل جاتے ہیں جو اصل خاوند سے کچھ رقم لے کر صرف کاغذی خاوند بنتے ہیں، عملاً نہیں۔ اور ایسی مثالیں بھی سامنے آتی ہیں کہ حلالہ کرانے کی خاطر اپنی متعلقہ بیوی کو کسی رضاکار کے ساتھ ایک رات کے لیے بیاہ دیا گیا اور اگلے روز اس نے طلاق دینے سے انکار کر دیا۔ بعض اوقات اس میں ایک رات کے میاں بیوی کی مرضی شامل ہو جاتی ہے۔ بیوی کہہ دیتی ہے کہ اب اسی کی بیوی رہے گی، اسے بیوی نہیں چھڑائی جا سکتی کیونکہ نکاح باقاعدہ پڑھا جاتا ہے اور نکاح کی کاغذی کارروائی مکمل ہوتی ہے۔ اس خطرے سے بچنے کے لیے رضاکار خاوند کو خاصی رقم دی جاتی ہے اور اس کے لیے الگ رقم دی جاتی ہے کہ وہ صرف کاغذی خاوند رہے۔ دیہات میں مسجدوں کے بعض مولوی ایک رات کا کاغذی خاوند بننے کا پیشہ کرتے ہیں۔ خواجہ امین کا بہنوئی خواجہ اللہ بخش بڑی سختی سے شریعت پرست تھا۔ اسی سختی سے اس نے بیوی اپنے اوپر حرام قرار دے دی اور اسی شدت سے اس نے محسوس کیا کہ وہ اس بیوی رحمت بی بی کے بغیر نہیں رہ سکتا۔ خواجہ امین نے اپنے بیان میں کہا کہ خواجہ اللہ بخش نے اسے بتایا کہ اس نے حلالہ کے لیے کسی موزوں اور قابل اعتماد آدمی کی تلاش شروع کی۔ اس نے ایک دوست سے بات کی، دوست بھی شریعت کا پابند تھا۔ اس نے خواجہ اللہ بخش سے کہا کہ حلالہ واقعی لازمی ہے۔ اسی دوست نے عبدالمجید مقتول کو موزوں آدمی سمجھا کیونکہ وہ چپ چاپ اور مرا میٹھا سا آدمی تھا۔ مقتول کے ساتھ بات ہوئی، اسے کہا گیا کہ اسے 100 روپیہ حلالہ کی فیس دی جائے گی اور 200 روپیہ اس کی فیس کہ وہ کاغذی خاوند رہے اور بیوی کے جسم سے دور رہے۔ عبدالمجید نے اس پابندی کی 300 فیس مانگی، لیکن 250 روپے پر سودا ہو گیا۔ ان دنوں 350 روپیہ بہت بڑی رقم ہوا کرتی تھی۔ آپ کو یاد ہوگا کہ مقتول کی جیب سے 355 روپیہ برآمد ہوا تھا۔ اس نے 350 روپیہ وصول کیا تھا۔ اسے اگلی صبح روشنی سے پہلے رحمت بی بی کو طلاق دے کر خواجہ اللہ بخش کے گھر بھیج دینا تھا۔ خواجہ اللہ بخش نے خواجہ امین کو بتایا کہ نکاح خوان کی ضرورت تھی۔ مولوی عبدالمجید نے کہا کہ چونکہ وہ خود نکاح پڑھا سکتا ہے اس لیے کسی اور نکاح خوان کی ضرورت نہیں۔ خواجہ اللہ بخش نے اس لیے تسلیم کر لیا کہ نکاح در پردہ پڑھنا تھا اور ساری کارروائی خفیہ رکھنی تھی۔ چنانچہ 2 گواہ جو خواجہ اللہ بخش کے دوست اور ہم خیال تھے شام کے بعد خواجہ کے گھر بلائے گئے۔ رحمت بی بی کو بیٹھک میں بٹھا دیا گیا اور اسے شریعت کا حکم سمجھا کر نکاح پڑھا دیا گیا۔ رحمت بی بی کو مولوی عبدالمجید کے ساتھ رخصتی بھی لازمی تھی، چنانچہ مولوی عبدالمجید رحمت بی بی کو ساتھ لے گیا۔ صبح کی اذان کے وقت خواجہ اللہ بخش عبدالمجید کے گھر اپنی بیوی کو اس سے طلاق دلوانے اور واپس لانے گیا تو وہاں تالا لگا ہوا تھا۔ اس کے بعد نہ عبدالمجید نظر آیا نہ رحمت بی بی۔ خواجہ اللہ بخش کے لیے بڑی اذیت ناک مشکل پیدا ہو گئی۔ وہ پولیس کو رپورٹ دینے سے ڈرتا تھا۔ رحمت بی بی اب قانونی طور پر عبدالمجید کی بیوی تھی۔ گھر میں اسے بچے پریشان کرنے لگے۔ میں نے جب خواجہ اللہ بخش سے یہ وعدہ سنی تو مجھے آگ لگی۔ خواجہ امین نے بیان دیتے ہوئے کہا، شریعت اپنی جگہ ہے، لیکن جناب اتنے اونچے گھر کی عورت کو عبدالمجید جیسا ایک بھکاری لے جائے، بہت بڑی بے غیرتی ہے۔ خواجہ اللہ بخش رو رہا تھا۔ وہ بہت سیدھا آدمی ہے۔ اس کے ہوش ایسے گم ہوئے کہ اس نے کسی سے یہ بھی نہ پوچھا کہ عبدالمجید کہاں کا رہنے والا تھا تاکہ اس کا تعاقب کیا جاتا۔ وہ 350 روپیہ بھی لے گیا اور عورت بھی لے گیا تھا۔ شریعت کا تو میں بھی پابند ہوں، لیکن میرے تعلقات ہر قسم کے لوگوں کے ساتھ ہیں۔ میں نے عبدالمجید کے جاننے والوں سے معلوم کر لیا کہ وہ کہاں کا رہنے والا ہے۔ اس کے گاؤں کا نام تو معلوم نہ ہو سکا، یہ پتہ چل گیا کہ گاؤں کس طرف ہے۔ میں درخت خریدنے کے لیے بہت سے دیہات میں جاتا رہتا ہوں، اس لیے اس علاقے سے پوری واقفیت ہے۔ میں ادھر کو چل پڑا۔ راستے میں ایک نمبردار مل گیا، اس سے پوچھا تو اتفاق سے وہ عبدالمجید کو جانتا تھا۔ اس نے اس کے رشتہ داروں کا گاؤں بتا دیا۔ وہاں گیا، عبدالمجید مل گیا۔ اسے باہر لے جا کر پوچھا کہ اس نے طلاق کیوں نہیں دی۔
اس نے صاف جواب دیا کہ رحمت بی بی اس کی منکوحہ ہے، قانون اور شریعت کے لحاظ سے وہ اس کی بیوی ہے، وہ طلاق نہیں دے گا۔ وہ ٹھیک کہہ رہا تھا۔ میں نے اسے 500 روپیہ پیش کیا جو اس نے قبول نہ کیا۔ اس نے 1000 روپیہ بھی ٹھکرا دیا اور کہا کہ اسے پاکستان کا پورا صوبہ دے دو بھی تو بھی وہ اس عورت کو طلاق نہیں دے گا۔ میں واپس آ گیا۔ دوسرے دن ایک آدمی کو ساتھ لے گیا۔ اس نے بھی عبدالمجید سے بہت کچھ کہا لیکن وہ نہ مانا۔ خواجہ امین نے اس آدمی کا نام اور پتہ بھی بتایا اور اس کے متعلق یہ رائے دی کہ وہ بہت چالاک اور پتھر کو بھی موم کر دینے والا آدمی ہے، مگر وہ اس پتھر کو موم نہ کر سکا۔ اس نے فوراً دوسرا حربہ استعمال کیا۔ وہ خواجہ امین پر برس پڑا، کہنے لگا میں نے مولوی صاحب کو پہلی بار دیکھا ہے۔ ان کے ماتھے پر آپ نے ستارہ نہیں دیکھا؟ یہ تو بہت پہنچ والی شخصیت ہے اور آپ لوگ انہیں پریشان کر رہے ہیں۔ کیا آپ خدا کا شکر ادا نہیں کرتے کہ آپ کی بہن کو یہ خامد مل گیا ہے جو اگلے جہان تمہارے سارے خاندان کو بہشت میں لے جائے گا؟ ان سے معافی مانگو خواجہ صاحب، یہ مولوی صاحب تو ولی معلوم ہوتے ہیں۔ خواجہ امین نے ہمیں بتایا کہ اس آدمی نے ایسی کمال کی اداکاری کی کہ خواجہ امین سمجھتے ہوئے بھی متاثر ہو گیا۔ اس نے عبدالمجید کو آسمان پر چڑھا دیا۔ اس کی آنکھ کے اشارے پر خواجہ امین نے جھک کر مقتول کے پاؤں چھوئے اور ہاتھ جوڑ کر معافی مانگی اور کہا میں آپ کو اپنا بہنوئی تسلیم کرتا ہوں۔ اس شخص نے جس کا نام خواجہ امین نے عاشق حسین بتایا تھا، خواجہ امین سے کہا خواجہ صاحب، اللہ کی دی ہوئی بزرگ اور کرامات مولوی صاحب کے پاس ہے اور دولت آپ کے پاس ہے، آپ انہیں واپس لے چلیں اور کچھ پیسہ خرچ کر کے ان کا گھر آباد کر دیں۔ ہم انہیں بڑی مسجد کی امامت دلائیں گے، لیکن خواجہ اللہ بخش میرے پیچھے پڑ جائے گا۔ عبدالمجید نے کہا آپ کے پاس نکاح نامہ ہے؟ خواجہ امین نے کہا رحمت بی بی کا وارث میں ہوں، کوئی آپ کی طرف آنکھ اٹھا کر بھی نہیں دیکھے گا۔ معلوم ہوتا ہے کہ عبدالمجید بڑی کمزور شخصیت کا آدمی تھا جو پھونک میں آ گیا۔ بعد میں جب اس آدمی سے ملا جس نے اسے رام کیا تھا تو میں مان گیا کہ وہ کسی کا دماغ اپنے قبضے میں لینے کے فن کا ماہر تھا۔ خواجہ امین اور اس کا دوست مقتول کے گھٹنے چھو کر اور یہ وعدہ کر کے آگے کہ وہ بی بی کو لے کر شہر آ جائے۔ انہوں نے اسے کہا کہ کل یا پرسوں شام وہ آدمی اسے لینے آئیں گے۔ خواجہ امین اور عاشق حسین جب واپس آ رہے تھے تو عاشق نے خواجہ سے کہا کہ یہ شخص طلاق نہیں دے گا اور یہ کسی صورت پر بھی قابل قبول نہیں کہ اس کی بہن اس اجڑ آدمی کی بیوی بنی رہے۔ اس سے رحمت بی بی کو چھڑانے کا ایک ہی طریقہ ہے کہ یہ زندہ نہ رہے۔ اگر اس سے ہم رحمت بی بی کو چھین کر لے گئے تو خواجہ اللہ بخش اس کے ساتھ شادی نہیں کر سکے گا، کیونکہ یہ شخص اسے طلاق نہیں دے گا۔ اس شخص کا مرنا ضروری ہو گیا ہے۔ قتل کی سکیم بتاتے ہوئے خواجہ امین ڈر گیا۔ ہماری حوصلہ افزائی سے اس وعدے سے کہ ہم اس کے ساتھ معاملہ طے کر لیں گے، اس نے سب کچھ بتا دیا۔ خواجہ امین کا میل ملاقات ہر طرح کے لوگوں کے ساتھ تھا اور اس کے پاس پیسہ بھی تھا۔ عاشق حسین چلتا پرزا اور دوسروں کی آنکھوں میں دھول جھونکنے والا آدمی تھا۔ قصبے کے ساتھ ہی قبرستان تھا جس میں ملنگوں کا تکیہ تھا۔ ملنگوں کو تو آپ جانتے ہیں، چرس اور بھنگ پیتے اور ہر جرم کر گزرتے ہیں۔ خواجہ امین نے اپنے دوست کی مدد سے ایک ملنگ کی خدمات حاصل کیں اور اس کے ساتھ سودا طے کر لیا۔ عاشق حسین بھی مجرمانہ ذہنیت کا آدمی تھا۔ ضرورت 2 آدمیوں کی تھی، لیکن اس دوست نے خواجہ امین سے کہا کہ کام بڑا خطرناک ہے، اس لیے وہ خود ملنگ کے ساتھ جائے گا۔ وہ بظاہر دوستی کا حق ادا کر رہا تھا، لیکن اس نے خواجہ امین کو اپنی ایک مشکل بتائی۔ خواجہ امین سمجھ گیا کہ وہ اجرت مانگ رہا ہے۔ اس نے اس دوست کو 2500 روپے نقد دے دیا۔ یہ اس وقت کی بہت زیادہ رقم تھی۔ ملنگ کو 500 روپے پیشگی دیے گئے۔ وہ 2 بار کا سزا یافتہ تھا اور پولیس کے ریکارڈ پر تھا۔ اگلی شام وہ دونوں مقتول کے گاؤں چلے گئے۔ آدھی رات سے کچھ دیر پہلے وہ واپس آ گئے۔ اس وقت خواجہ امین خواجہ اللہ بخش کے گھر بیٹھا تھا۔ وہ بےتابی سے رحمت بی بی اور ان 2 آدمیوں کا انتظار کر رہے تھے۔ ان کے دم خشک ہو رہے تھے۔ خواجہ امین کے بیان کے مطابق انہیں بالکل توقع نہیں تھی کہ وہ کامیاب لوٹیں گے۔ خواجہ اللہ بخش تسبیح ہاتھ میں لیے کوئی ورد وظیفہ کر رہا تھا۔ آخر انتظار ختم ہوا اور سب سے پہلے رحمت بی بی گھر میں داخل ہوئی۔ اس نے پہلی سرگوشی یہ کہ یہ 2 آدمی کون ہیں؟ انہوں نے اسے جان سے مار دیا ہے۔ وہ کانپ رہی تھی۔ اس کے بھائی اور خامد نے اسے تسلی دی اور کہا کہ اس کے سوا کوئی چارہ نہیں تھا۔ عاشق حسین اور ملنگ بیٹھک میں بٹھائے گئے۔ انہوں نے بتایا کہ وہ مقتول کے گاؤں گئے تو وہ جیسے ان کے انتظار میں تھا۔ عاشق حسین نے اداکاری کا جادو چلایا اور مقتول کو رحمت بی بی کے ساتھ چلنے پر آمادہ کر لیا۔ اس چرب زبان شخص نے مقتول سے کہا کہ اس نے بہت سے سرکردہ افراد اپنے ساتھ ملا لیے ہیں اور اب کوئی خطرہ نہیں۔ اس نے مقتول کو باتوں میں ولی اور کتب بنا دیا۔ میں وہ تمام باتیں جو اس نے مقتول کے ساتھ کی لکھ نہیں سکتا، کیونکہ یہ بڑی لمبی باتیں ہیں۔ آپ یہ ذہن میں رکھیں کہ سیدھا سادہ عبدالمجید ان کے جھانسے میں آ گیا۔
اس کے لیے ایک مشکل یہ بھی پیدا ہو گئی تھی کہ وہ چچا کے گھر میں رہتا تھا۔ ان لوگوں نے اسے کہہ دیا تھا کہ وہ اس عورت کو یہاں سے لے جائے۔ مختصر یہ کہ اس کے دن پورے ہو چکے تھے، اس کی موت کا ہر سبب آسانی سے کامیاب ہوتا جا رہا تھا۔ اسے قتل کرنے کا طریقہ یہ سوچا گیا تھا کہ پیچھے سے ملنگ اس کے گلے میں رسی پھینکے گا اور عاشق حسین اسے اپنے بازو میں جکڑے گا۔ یہ طریقہ ملنگ نے سوچا تھا مقتول کو قصبے سے بہت دور پیچھے ختم کرنا تھا، لیکن جو ہی ملنگ رسی پھینکنے کے لیے پیچھے ہوتا، مقتول اتفاق سے پیچھے دیکھتا یا ادھر ادھر ہو جاتا۔ موقع نہ ملنے کی وجہ سے قصبہ قریب آ گیا۔ عاشق حسین نے مزید انتظار بہتر نہ سمجھا۔ اس نے چلتے چلتے مقتول کے پہلو کی طرف ہو کر اسے بازو میں اس طرح جکڑ لیا کہ مقتول کے بازو بھی جکڑے گئے۔ چالو عاشق حسین نے ملنگ کو للکارا۔ ملنگ تیار تھا، اس نے دونوں ہاتھوں سے رسی مقتول کے گلے میں ڈالی اور گانٹھ دے کر رسی کے سرے پورے زور سے کھینچے۔ ملنگ رسی کے سرے اور زیادہ کھینچتا رہا، مقتول مر گیا۔ عاشق حسین نے اس کی نبض دیکھی، دل پر ہاتھ رکھا، وہ مر چکا تھا۔ رحمت بی بی کی چیخ نکل گئی، وہ دونوں اسے گھر لے گئے۔ خواجہ اللہ بخش اور خواجہ امین نے انہیں شاباش دی اور شکریہ ادا کیا۔ دونوں قاتلوں کو اجرت مل چکی تھی، مگر عاشق حسین نے مزید رقم کا مطالبہ کر دیا، 500 اپنے لیے اور 500 ملنگ کے لیے۔ خواجہ امین نے اسے کہا کہ وہ پہلے ہی اتنی زیادہ رقم دے چکا ہے۔ عاشق حسین نے کہا نہ دیں، ہم تھانے چلے جاتے ہیں۔ یہ عاشق حسین نے بلیک میلنگ کا پہلا وار کیا تھا۔ خواجگان نے انہیں 500 روپیہ مزید دے دیا اور دونوں قاتل چلے گئے۔ خواجہ امین ہر آدمی کی نشاندہی کرتا چلا جا رہا تھا۔ ان سب کو اسی روز گرفتار کر لیا گیا۔ خواجہ امین کو بھی حوالات میں بند کر دیا گیا۔ خواجہ اللہ بخش قتل میں شریک نہیں تھا۔ اس کی حالت ایسی ہو گئی تھی کہ کچھ دیر غم غشی میں رہتا اور بیدار ہو کر کوئی بات کرتا تھا۔ اس نے نکاح کے دونوں گواہوں کے نام پتے بتا دیے۔ دونوں گواہوں کو فہرست میں رکھا گیا۔ ہم نے سوچ سوچ کر خواجہ اللہ بخش کو بھی گرفتار کر لیا۔ رحمت بی بی بھی گواہ تھی۔ شریف اور باعزت گھرانے کی پردہ نشین عورت کی تو جیسے جان ہی نکلی ہوئی تھی۔ اس کے ساتھ پہلے ہی زیادتی ہوئی خامد نے اسے 1 2 3 طلاق کہہ دیا تھا، تو اس میں اس عورت کا کوئی قصور نہ تھا، لیکن سزا اسی کو ملی۔ اس کا نکاح ایک جانور کی طرح آدمی سے پڑھا دیا گیا۔ ہم نے بڑی مشکل سے اس سے بیان لیا، اسے یقین دلایا گیا تھا کہ یہ شریعت کا حکم پورا کرنے کے لیے محض کاغذی کارروائی ہو رہی ہے اور صبح کی روشنی سے پہلے وہ اپنے گھر آ جائے گی۔ وہ اطمینان سے مقتول کے ساتھ اس کے گھر چلی گئی۔ وہ پردہ نشین عورت تھی، مقتول اس کے لیے غیر مرد تھا۔ اس نے گھونگھٹ نیچے کیا رکھا، مگر مقتول نے اسے کہا کہ اس کی شرعی بیوی ہے اور وہ اسی کی بیوی رہے گی۔ رحمت بی بی نے اسے بتایا کہ اس کا یہ خیال غلط ہے، اگر میں نے اسے چھیڑا تو وہ گھر چلی جائے گی۔ مقتول نے اسے کہا کہ نکاح نامہ اس کے پاس ہے جس پر اس نے انگوٹھا لگایا ہے، وہ اب جہاں بھی چلی جائے گی وہ واپس پولیس اور عدالت کے حکم سے اسے واپس لے آئے گا۔ رحمت بی بی نے اس کی منت سماجت کی، مگر مقتول پر وحشی پن سوار ہو چکا تھا۔ رحمت بی بی نے اپنے آپ کو بچانے کی بہت کوشش کی، بس بستر پر اور فرش پر ہمیں چوڑیوں کے جو اتنے زیادہ ٹکڑے ملے تھے وہ اسی کوشش میں ٹوٹے تھے۔ مقتول نے وہ چاقو نکالیا جو اس کی لاش سے برآمد ہوا تھا۔ اس نے رحمت بی بی سے کہا میرا دنیا میں کوئی نہیں، میں تمہیں قتل کر کے پھانسی پر چڑھ جاؤں گا، تو نہ میری بیوی ہے نہ کوئی بچہ جو میرے بغیر بھوکے مر جائیں گے۔ پردہ نشین اور شریف عورت کہاں تک مطالبہ کرتی، اس نے ہمیں بیان دیتے ہوئے کہا تھا۔ اس کی شکل خوفناک ہو گئی تھی اور اس کی آنکھوں میں خون اترا ہوا صاف نظر آتا تھا۔ مجھ پر غشی تاری ہونے لگی۔ مقتول نے اس پر غشی تاری نہ ہونے دی اور رحمت بی بی ہار گئی۔ چاقو کی نوک پر وہ اسے شہر سے باہر لے گیا۔ راستے میں اسے وہ ڈراتا دھمکاتا رہا کہ اس نے کسی کو اصل حقیقت بتائی تو وہ اسے قتل کر دے گا۔ وہ اسے اپنے چچا کے گاؤں لے گیا، وہاں اسے ڈراتا دھمکاتا بھی تھا اور منت سماجت بھی کرتا تھا۔ وہ بیچاری ڈرتی اصل بات نہیں بتاتی تھی، اتنا ہی کہتی تھی کہ اس کے ساتھ نہیں رہوں گی۔ یعقوب علی نے کیس تیار کرنے کے لیے مجھے اپنے پاس روک کے رکھا۔ ہم نے بڑی محنت سے کیس تیار کیا۔ پولیس نے 18 گواہ پیش کیے تھے۔ میں اس کیس میں تماشائی تھا۔ مجسٹریٹ کی عدالت سے کیس سیشن کورٹ میں چلا گیا۔ بڑا دلچسپ کیس تھا۔ سیشن کورٹ نے عاشق حسین ملنگ اور خواجہ امین کو عمر قید کی سزا، خواجہ اللہ بخش اور نکاح کے دونوں گواہوں کو 1 سال سزائے قید دی گئی۔ ان کے خلاف یہ الزام تھا کہ انہوں نے سرکاری ریکارڈ نکاح رجسٹر میں اپنی مرضی اور مفاد کے مطابق غلط اندراج کیا، یعنی نکاح خان اسی کو بنایا جس کا نکاح پڑھا جا رہا تھا۔ اس کے علاوہ انہوں نے یہ جرم کیا کہ رحمت بی بی متعلقہ نہیں بلکہ شادی شدہ تھی، کیونکہ عدالت میں تحریری طلاق نامہ پیش نہ کیا گیا۔ زبانی طلاق کو عدالت نے تسلیم نہ کیا۔ پھر انہوں نے ایک یہ جرم بھی کیا کہ رحمت بی بی کے وارث زندہ تھے، ان سے اس کے نکاح کی اجازت نہ لی گئی، نہ وہ نکاح میں شریک تھے۔ ہائی کورٹ نے اپیلیں مسترد کرتے ہوئے سزائیں بحال رکھیں۔ اس حادثے سے ایک اور حادثہ یہ ہوا
کہ رحمت بی بی اپنے بھائی اور خامد کی سزائیں سنتے ہی دماغی توازن کھو بیٹھی۔ 1 سال بعد اس قصبے کے ایک آدمی سے ملاقات ہوئی۔ اس نے بتایا کہ رحمت بی بی کا کچھ پتہ نہیں کہ کہاں چلی گئی ہے۔